ریڈیو پاکستان صبح پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں جہیز کے موضوع پر خصوصی ڈرامائی فیچر سنیے۔ صداکار ہیں خورشید علی، عذرا بٹ، عروج علی، فروغ شبیر اور عاصم بخاری، اور یہ تحریر ہے ڈاکٹر ناصر بلوچ۔ جہیز ایک ایسا موضوع ہے جس کی بظاہر ہم رات دن مذمت کرتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے گفتگو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ذکر اکثر و بیشتر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت مختصر جہیز دیا، یعنی ضرورت کی چیدہ چند اشیاء، مثلا بستر، چکی، پانی کے لیے مشکیزہ وغیرہ۔ اسی طرح معاشرتی لحاظ سے ہم اپنی گفتگو یا بحث و تمہیس میں جہیز کی 100 برائیاں گنواتے ہیں، لیکن چپکے سے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ اپنی خوشی سے بیٹی کو جو دینا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آخر ماں باپ کی خوشی کا کیا مطلب؟ آئیے اس گھر میں ہونے والی ماں باپ کی خوشی پر کیا بات ہو رہی ہے، ذرا اس پر بھی غور کیجیے۔ بہو، تمہیں کیا فکر لگی ہے جب جہیز کا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا؟ ایسے خاندانی لوگ کہاں ملتے ہیں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میرے بیٹے شریف حسین کی سفید پوشی کا بھرم رہ گیا۔ ارے اماں، تم بھی حد کرتی ہو۔ لڑکے والوں نے ہمارا 4 مرلے کا گھر دیکھ کر ہم سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، تو کیا میں 3 کپڑوں میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دوں؟ بہو، یہ میں نے کب کہا؟ خیر سے میری پوتی ایم ایڈ ہے، ہائی اسکول کی 2nd ہیڈ مسٹریس ہے، ماشاءاللہ 16واں گریڈ ملا ہوا ہے اسے۔ سسرال خالی ہاتھ تھوڑی جا رہی ہے، ساری زندگی کی کمائی شوہر اور سسرال کے کام نہیں آئے گی کیا؟ اسی لیے تو لڑکے والوں نے کماؤ بہو دیکھ کر جہیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اماں، انہوں نے جہیز نہیں مانگا، لیکن ساتھ یہ بھی تو کہا ہے اپنی خوشی سے بیٹی کو جو دینا ہے دے دو۔ تو اب تم اپنی خوشی کو دیکھو گی یا میرے بیٹے شریف حسین ہیڈ کلرک کی آمدنی کو دیکھو گی؟ اماں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا۔ اچھا، یہ کچھ نہ کچھ کیا دو گی؟ اماں، تمہارے پاس 3 تولے کی 6 چوڑیاں ہیں نا، میرے پاس 1.5-2 تولے کا ہار ہے اور جھمکے بھی ہیں۔ ان کو تڑوا کر ایک ماڈرن ہار اور جھمکیاں بنوا لوں گی۔ اچھا، اور 1 لاکھ شریف حسین نے ایڈوانس لیا ہے دفتر سے، اس سے دلہن کا لباس اور چند جوڑے اور جوتے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا دو گی؟ زیبا بیٹی نے 50,000 جمع کر کے رکھے ہیں، اس سے کچھ برتن اور واشنگ مشین آ ہی جائے گی۔ اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے نا۔ اب تو جھونپڑی والے بھی LCD، فرنیچر اور کچن کا سامان، الیکٹرانک کی کتنی ساری چیزیں دیتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، تو یہ سب کیسے خریدو گی تم؟ اپنی بہن سے 1 لاکھ اور ادھار لوں گی، آخر بیٹی تو ہماری ہے۔ اپنی خوشی سے تو بیٹی کو کار، کوٹھی، بنگلہ، پلاٹ اور بینک بیلنس، جانے کیا کیا کچھ دے دینا چاہیے، لیکن بہو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اماں، تمہیں تو ہمیشہ مجھ سے اختلاف کرنے کی عادت ہے، میں جانتی ہوں تم اس موقع پر بھی مجھے غلط ہی کہو گی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، تم چاہتی ہو میری بیٹی کے سسرال میں اس کی ناک کٹ جائے، ساری زندگی تانے سنتی رہے۔ آخر گھر سے کیا لے کر آئی تھی؟ ارے بہو، خدا کا نام لو، میں نے کب تم سے اختلاف کیا ہے؟
میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جسے ہم خوشی سے دینا کہتے ہیں نا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خوشی کی تعریف جانتی ہو؟ کیا ہوتی ہے خوشی کی تعریف؟ انسان خوش رہنا چاہے تو دو جوڑے میں بھی زندگی گزار دے۔ خوشی چیزوں کی کمی یا زیادتی سے نہیں ملتی، یہ تو توکل اور صبر و رضا کا نام ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ موجود ہو اس پر گزارا کر لیا جائے۔ اماں تم تو 100 سال پرانی باتیں کرتی ہو۔ جانتی ہو زمانہ کون سا جا رہا ہے، ڈالر کہاں جا پہنچا ہے، مہنگائی کتنی ہو چکی ہے۔ تم بیٹھی رہو اپنی قناعت اور صبر کی باتیں لیے۔ بہو، تم مجھے جتنا کوسنا چاہو کوس لو، میں جانتی ہوں آج ڈالر 180 روپے کا اور سونا 1 لاکھ روپے تولے سے زیادہ ہے۔ دلہن کا لباس 1.5 لاکھ سے کم نہیں بنتا، لیکن بہو یہ سب کا سب دکھاوا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر زمانے میں لوگ اپنی حیثیت کے مطابق چلتے تھے، آج یہ اصول تبدیل تو نہیں ہو گیا نا؟ یہ تو صرف سوچ کا فرق ہے۔ اماں تم اپنی سوچ اپنے پاس رکھو، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اور اپنی خوشی کے لیے اور اپنی بیٹی کی عزت رکھنے کے لیے 5 لاکھ اور بھی ادھار لینا پڑا تو لوں گی۔ یہ کس 5 لاکھ کی بات ہو رہی ہے؟ شریف حسین، اچھا ہوا تم آ گئے۔ یہ تمہاری بیوی اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے زیبا بیٹی کی شادی پر تمہارے 1 لاکھ کے علاوہ اپنی بہن سے 1 لاکھ اور ادھار لے رہی ہے، زیبا بیٹی کے 50,000 روپے کے علاوہ۔ لیکن ماں، لڑکے والوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب ضرورت کا سامان ہمارے گھر میں موجود ہے، بس اب سادگی سے لڑکی رخصت کر دیں۔ اس کے باوجود میں نے کپڑوں کے لیے 1 لاکھ دفتر سے ایڈوانس لیا، 50,000 زیبا بیٹی کے پاس بھی تھے۔ شریف حسین، تم جانو اور تمہاری ماں جانے، مجھے خالی ہاتھ بیٹی نہیں بیانی۔ میں جا رہی ہوں اپنے میکے، تم اور تمہاری ماں مل کر زیبا کو رخصت کر دینا، مجھے اپنی ناک نہیں کٹوانی، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ ارے نیک وقت کچھ تو خیال کرو، 3 دن بعد بیٹی کی رخصتی ہے، بیٹی سے پہلے ماں کی رخصتی تیار ہو گئی۔ میں ان حالات میں مر جاؤں گی لیکن زیبا کو رخصت نہیں کروں گی، یہ میرا فیصلہ ہے، بلکہ قسم کھاتی ہوں میں جا رہی ہوں۔ ارے 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 سنو تو۔ اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے زیبا بیٹا، یہ تمہاری ماں کہتی ہے کہ میں ان حالات میں بیٹی کو رخصت نہیں کروں گی، میں میکے جا رہی ہوں۔ اماں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ زیبا بیٹی، تمہاری دادی اور تمہارا باپ چاہتا ہے ہم تمہیں خالی ہاتھ رخصت کر دیں۔ خالی ہاتھ کیا مطلب امی؟ مطلب ان سے پوچھ لو۔ چچا جان، میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ ارے حامد میاں، آپ یوں اچانک؟ چچا جان، میں حاضر ہوا تھا کہ دلہن کے جوڑے کا ماپ لے آؤں۔ ارے بیٹا، تم ہمارے ہونے والے داماد ہو، دلہن کا جوڑا تم بنواؤ گے؟ اماں نے بھیجا تھا، یہ بھی ہماری خوشی ہے، دلہن کا جوڑا بھی ہم بنوائیں گے، آپ زیور، کپڑا، سامان وغیرہ کچھ نہیں بنوائیں گے۔ لیکن بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لڑکی والے ہیں، کچھ نہ کچھ تو۔ چچی جان، اگر شادی کرنی ہے تو میری بات ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ چچا جان، زیبا میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ہمیں چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ صوبے پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں جہیز کے موضوع پر خصوصی ڈرامائی فیچر آپ نے سنا۔ صداکار تھے خورشید علی، عذرا بٹ، عروج علی، فروخ شبیر، عاصم بخاری۔ تحریر تھی ڈاکٹر ناصر بلوچ، پروڈیوسر تھی نغمانہ عدیل، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔